اس وقت جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک 22 سال کے صحابی، بولو کتنے سال کے؟ نہیں، بہت سننے جیسی بات ہے، بولو کتنے سال کے؟ 22 سال کے صحابی. ان کی ہائٹ مطلب بہت زیادہ اونچی ہائٹ نہیں، ان کی ہائٹ کیسی ہے؟ چھوٹی ہے. رنگ ان کا کالا، ارے بولو رنگ ان کا کالا، اور تھوڑے سے موٹے ہیں، اور چہرہ شکل صورت کوئی ایسی خاص نہیں ہے. ان کا نام ہے جلیبیب. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے. جلیبیب، آخر میں با بی، ہاں جلیبیب. یہ ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. اب ان کی ہائٹ چھوٹی ہے، اور دیکھو یہ ہائٹ کا چھوٹا ہونا یا باڈی کا بڑا ہونا یا رنگ کا کالا ہونا یا کوئی چھوٹے خاندان کا ہونا، کیونکہ یہ چھوٹے خاندان کے تھے اور اسی طریقے سے یہ جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑے کاٹتے تھے اور مدینے کے بازار میں بیچتے تھے اور پورے دن پسینے میں ہوتے تھے. یہ سب ہونا، یہ اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے. کوئی چھوٹی ہائٹ کا ہو تو اس پر انگلی اٹھانا چاہیے. کوئی کالا ہو تو کوئی چھوٹے خاندان کا ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑی بنا ہے، بنانے والا کون؟ آپ انگلی اس کی طرف اٹھا رہے ہو، حقیقت میں انگلی اللہ کی طرف اٹھا رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ بہت ہے، اونچے خاندان کا او چھوٹے خاندان کا، او بہار کا، او بنگال کا، او احمد آباد کا، او میمن، اور وہ وورا اور وہ میاں. کیا ہے میرے پیارو، کیا ہے یہ سب؟ بنانے والا کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا خاندان تو کوئی بھی ہوگا، قبیلہ کوئی بھی ہوگا، سب سے اچھا کون؟ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوگا. اب کتنا بھی پیسہ ہو اور کتنے بھی بڑے سٹیٹس پہ ہو، لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس سے بڑھ کر غدار کوئی نہیں دنیا میں. تو یہ کون سے صحابی کا نام لیا؟ دیکھو بات تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی. کیا عمر کتنی؟ 22 سال. اور میں نے کہا نا کہ ہائٹ کم ہو یا رنگ کالا ہو، اس میں انسان کا قصور. کوئی نہیں چاہتا کہ میری ہائٹ کم ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ میں کالا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پورا مجمع بولے گا ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں ہائٹ اور باڈی دینے والا کون؟ ہمیں دبلا اور پتلا اور موٹا بنانے والا کون؟ ہمیں کلر دینے والا اور صورت دینے والا کون؟ یہ سب کرنے والا تو اللہ. کسی پر انگلی اٹھاؤ مطلب اللہ پر انگلی اٹھائے. بھائی مٹکا ٹیڑھا ہوگا اور آپ کہیں گے مٹکا ٹیڑھا ہے، تو مٹکے کا قصور نہیں ہے، بنانے والے کا قصور ہے. تو کیا ہم اللہ پر انگلی اٹھائے؟ چلو وہ صحابی واقعے پر آ جاؤ. نام کیا؟ جلیبیب. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے. 22 سال کے جوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، کیا ہوا، کیوں رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میں غریب ہوں، میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، ہر جگہ سے ریجیکٹ، ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں، میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں. تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ. دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا اللہ کے رسول، میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہونے والے تو میں محنت کروں، نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں، اپنا کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، جو ملے گا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ. جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا. فرمایا جاؤ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ، فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ، اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے. تو جلیبی وہیں بیٹھے. کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے، میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے، بہت اونچا گھرانہ ہے، اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے، وہ منع کریں گے کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت بیٹی ہے، وہ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا، تمہارا کام ہے جانا، تم جاؤ. کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ، اور جا کر کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ جلیبی کے ساتھ.
تو جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا، گئے ان کے گھر پر گئے. اب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ انصاری صحابی، بڑا گھر ہے ماشاءاللہ. وہ آئے اندر، آؤ اندر آؤ بیٹھو. نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب. کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے. وہاں دیکھو کتنا، وہاں کتنی ریالٹی تھی. ہماری طرح فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا. کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے، اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں، میں نہیں آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں. انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے، گھر کہاں ہے، سب معاملے میں نیگیٹو. تو انہوں نے کہا نہیں، جاؤ آپ جاؤ، نہیں ہوگا نکاح. آپ کی شکل صورت تو دیکھو، آپ کی شکل دیکھو، آپ کی صورت دیکھو، آپ کا کاروبار دیکھو، آپ کا خاندان دیکھو، آپ کا گھر دیکھو. ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے، ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے. میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا. کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا. صاف کہہ دیا میں آیا نہیں تھا، مجھے آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے. وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو میں آیا. میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ گئے. یہ جو بات ہوئی نا، وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا. بولو سبحان اللہ. وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا، بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں. فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا، آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، بن گیا جہنم اپنا گھر. آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا، قرآن تھا، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات تھا، آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا. تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا، کیسے جہنم بنا؟ میں نے رشتے کا منع کیا، اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا؟ اور لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ، اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے، اللہ کا حکم آئے، اپنی مرضی کو پیچھے کرو، نبی کی مرضی کو آگے کرو. اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا. تو آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا. ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا، نبی نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا. نبی کا حکم تھا، آپ نے انکار کر دیا. آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ؟ آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ؟ آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ؟ تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا. اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو، جب اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی. تو ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا. وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے. بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے، یعنی وہ جو جلیبی آئے تھے نا، اور ماند بھی، یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے. کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے، مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے. بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا. کہا بیٹی رکو میں ابھی جا رہا ہوں. اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے. وہ تو جنگلوں میں رہنے والے، وہ چلے گئے. یہ ڈھونڈ رہے، پتہ پوچھ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، خیر کسی طرح پہنچے. اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے. یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا. جلیبی نے یوں دیکھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا. میری شکل خراب، میری صورت خراب، میرے پاس گھر برابر نہیں، میرے پاس خاندان نہیں، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اب کچھ باقی رہ گیا. کہا مجھے معاف کر دو، چلو آپ کا نکاح ہونا ہے، آپ کا نکاح ہونا ہے. تو وہ کیا ہے، جلیبی بھی حیران، ابھی نکاح ہونا ہے؟ میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے. کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں. چلو ابھی نکاح ہونا ہے. اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے؟ دلہے والے کپڑے ہوں گے.
کیسے گندے کپڑے ہوں گے، میلے کپڑے ہوں گے، پسینے والے کپڑے ہوں گے، لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے، محلے والوں میں اعلان کیا، محلے والوں میں اعلان ہوا، سب جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا. اور بیٹی کیا کہتی، ابا اب نکاح ہو گیا ہے، رخصتی میں دیر نہیں، مجھے ان کے حوالے کر دو، یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے. وہ ابا اور اماں روتے، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کہاں کہیں بھی جا رہی ہے. اتنا یاد رکھنا، نبی کے حکم پر جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے، چلی گئی بیٹی. بولو بیٹی چلی گئی، 2-3 دن ہو گئے. ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے؟ ہمارے یہاں تو پوش بھکاری، نکاح کا ٹائم ہوگا نا، ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو، پلنگ کون لائی؟ عورت کے گھر. کباٹ کون لایا؟ عورت کے گھر سے. کارپیٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر. فریج کہاں سے آیا؟ یہ پوش بھکاری. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے، یہ وہ نہیں کہیں نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر میں. یہ وہ شریعت والا نکاح نہیں ہے، یہ شریعت والا نکاح. اور چلے جلیبی چلے گئے اپنی بیوی کو لے، 3 دن ہو گئے. کتنے دن؟ بعد ثلاثۃ ایام، 3 دن کے بعد وہ تو جلیبی ویسے لکڑے کو اٹھا کر ایسے بازار میں جا رہے تھے، ہمارے نبی سامنے سے آئے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ کیا ہوا. کہا او جلیبی ادھر آؤ، ادھر آؤ. حضرت جلیبی آئے. کہا کیا ہوا؟ وہ تم آئے تھے 3 دن پہلے، نکاح کا کیا ہوا؟ کہا ہو گیا، نکاح ہو گیا. اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں نے طے کروایا، نے میرے کو نہیں بلایا. ہاں ہمارے یہاں کسی کو نکاح کی کنکوتری نہیں پہنچے نا، اس کا پیٹ بہت دکھتا ہے. کہا میرے کو نکاح کی کنکوتری نہیں آیا، وہ مرے تو اس کے جنازے کی نماز میں بھی نہیں جاؤں گا. یہاں ہمارے نبی کو کوئی کنکوتری ملی؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلیبیب نے کہا نا کہ میرے تو نکاح ہو گئے اور اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جلیبیب آؤ آؤ، یوں گلے لگایا، ابارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر، اللہ برکت دے، جاؤ اللہ بہت برکت دے. اب آپ کو معلوم ہوگا جیسے ہمارے نبی نے یہ کہا، پھر کہا کہ جلیبی ہوئے کیسے؟ ایسے ہی ہو گئے فوراً؟ کہا نا پہلے تو گڑبڑ ہوئی، پھر اس کے بعد میں وہ جو میری بیوی ابھی بنی ہے اس کی ساری قربانی اور آپ سے محبت. سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ، کتنا پیارا جملہ. اے جلیبیب، اس لڑکی نے یعنی تمہاری بیوی نے تم سے محبت اور میرے حکم سے محبت کر کے نکاح کیا ہے. میں نبی ہو کر دعا دیتا ہوں اللہ مدینے کے مالداروں میں تمہارا نام لے کر آئے گا. بس کیا تھا جلیبی کہتے اس کے بعد جو میرا کاروبار میں ترقی ہوئی، میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں. کہتے مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا، میرا بھی اچھا گھر بن گیا. بولو سبحان اللہ. میرا بھی اچھا رہنا سہنا ہو گیا. اور جلیبی کہتے میرے اور میری بیوی میں بہت محبت ہوئی. لیکن حضرت جلیبی کہتے ایک دن آیا، بولے ایک دن آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا احد کے میدان میں جانا ہے. بولو کون سے میدان میں جانا ہے؟ احد کے میدان میں. ہاں قربانی دینا. اعلان ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اعلان ہوا احد کے میدان میں آؤ. حضرت جلیبی کے کان میں بھی آواز آئی کہ میرے نبی احد کے میدان میں بلا رہے ہیں. تو حضرت جلیبی سیدھے اپنی بیوی کے پاس اور جا کر تیری پرمیشن ہے، تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ بیوی نے ایسا پیارا جواب دیا، کہا نکاح کے ٹائم پہ میں نے پرمیشن لی تھی، نبی کا حکم آ گیا، پھر میں نے کسی کو پوچھا نہیں تھا. جب یہاں بھی نبی کا حکم آیا تم مجھے پوچھنے کیوں آئے؟ میں تو چاہتی تھی کہ تم مجھے پوچھنے نہ آتے، ایسے ہی میدان میں چلے جاتے تو میں فخر کرتی کہ میرے شوہر ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے گئے. خیر حضرت جلیبی گئے، احد میدان میں گئے. اب بہت لمبا واقعہ. احد میدان میں جو ہونا وہ ہوا. آپ کو معلوم ہے آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سب جتنے شہید ہوئے سب کو جمع کیا جا رہا ہے. حضرت بلال آئے، کہا اللہ کے رسول سب جتنے شہید ہیں سب جمع ہو گئے. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بقیہ واحد، ایک نہیں آئے. کہا کہ نہیں ہم نے پورا میدان ڈھونڈا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں بقیہ واحد، ایک باقی اور ڈھونڈو. ارے صحابہ کرام ڈھونڈ کر آ گئے. کہا نہیں اللہ کے رسول کوئی باقی نہیں ہے، جتنے شہید ہیں سب کو جمع کر لیا. ہمارے نبی فرمایا بقیہ واحد، ایک باقی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اب ایک صحابی کہیں دور گئے جہاں دشمنوں کا لشکر ٹھہرا تھا، وہاں گئے تو وہاں حضرت جلیبی
شہید ہو کر ہے، پورا بدن تلوار اور کے زخموں سے اور تیروں کے زخموں سے چور ہو گیا ہے۔ وہ صحابی دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول جلیبیب شہید ہو گئے اور ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آگے نہیں بڑھے گا، میں جاؤں گا۔ جلیبیب آپ سارے صحابہ کو آپ اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، جلیبیب کو میں اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لاؤں گا۔ ہمارے نبی اپنے کندھے مبارک پر اٹھا کر لائے، اور جب دفن کا وقت آیا ہمارے نبی کا ایک جملہ سن لو اور بات ختم کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر رہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور ساتھ میں کہتے جلیبیب تیرا ارمان مجھے معلوم ہے، تیری باتیں مجھے یاد آتی ہے، تیرا چلنا پھرنا مجھے یاد آتا ہے، لیکن جلیبیب یاد رکھنا آج محمد عربی کہہ رہے ہیں انت منی و انا منکا، آج سے فیصلہ ہو گیا جلیبیب تو مصطفیٰ کا ہو گیا، مصطفیٰ تیرے ہو گئے۔ میرے پیاروں، اس کو کہتے ہیں پیارے نبی کی اتباع کرنا۔ صرف زبانی بولنے سے کام نہیں ہوتا، لمبی لمبی باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہو۔ اس لیے ہم سب طے کریں۔ دیکھو آج شادی کا معاملہ ہے نا، یہ ہمارے بیٹے محسن کا نکاح ہے، دعا کرو اللہ قبول فرمائے۔ اور ہم یہاں آئے ہیں اسی بنیاد پر یہاں پر آنا ہوا، ورنہ ملا مسجد میں شاید 8 سال یا 9 سال پہلے میرا آنا ہوا تھا، آج اسی بیٹے کی نسبت سے یہاں پر آنا ہو گیا۔ اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ ایک بات کہوں گا، ہم شادی میں پہنچتے، جلدی بولو، پہنچتے آیا نہیں؟ کیوں پہنچتے؟ کیونکہ ہم کو کیا ملتا ہے؟ دعوت ملتی ہے، کنکوتری، انویٹیشن کارڈ۔ بھائی انویٹیشن کارڈ آتا ہے، ایسا ہی تھوڑی کوئی چلا جاتا ہے، انویٹیشن کارڈ آتا ہے، جاتے۔ اور اگر اس کو بولو نا کائے کو جاتا ہے، دکان کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، دیوالی کا ٹائم ہے، کائے کو جاتا ہے؟ تو کہتا ہے نہیں جاؤں گا تو رشتہ خراب ہو جائے گا، بھلے منہ تو دکھانا پڑے گا، آدھا گھنٹہ تو جانا پڑے گا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے کارڈ آئے؟ بولو کتنے کارڈ آئے؟ ایک کارڈ آئے، لیکن رشتہ نہیں خراب ہوئے تو گیا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ 5 کارڈ بھیجتے ہیں، 5 انویٹیشن کارڈ اللہ روزانہ بھیجتے ہیں، جس میں فجر والا کارڈ تو ہو کتنا خوبصورت، الصلاۃ خیر من النوم۔ ہم سے بڑا کمینہ کون ہوگا کہ اوپر والے کارڈ کو پھاڑ دیا، یعنی فجر کی نماز میں نہیں گیا اور 10-11 بجے کہیں نکاح تھے وہاں پہنچ گیا۔ آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے زمین کا قانون نبھا رہا ہے، آسمان کا قانون توڑ رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف اور نادان کون ہوگا؟ تو سب نماز کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک چلے، میرے حساب سے رات کے 1-2 بجے کا سناٹا ہوگا اور جنگل تھا۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن مبارک کی نظر پڑی، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ یعنی جنگل کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے۔ اللہ معاف کرے، آج اگر یہ معاملہ ہو تو کیا کا کیا ہو جائے گا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک خود بہت بڑے عالم تھے، خود بہت بڑے مفتی تھے، خود بہت بڑے حدیث کے امام تھے۔ انہوں نے اس عورت کو دیکھا، وہ بیچاری ایسے سمٹ کے کپڑے میں ایسے بیٹھی تھی جیسے درد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو واقعہ سنا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے۔ اللہ کے ولیوں کو تو مانتے ہو نا؟ ہاں بولو جلدی جلدی، فٹافٹ بولو۔ ہاں میرے پاس وقت بہت کم ہے، بولو جلدی بولو۔ اللہ کے ولی کو مانتے ہو نا؟ میں جس اللہ کے ولی کا نام لیتا ہوں نا، شاید سب علماء جانتے ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ بولو حضرت عبداللہ ابن، یہ بصرہ کے رہنے والے۔ بولو کہاں کے رہنے والے؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ خود حافظ، قاری، عالم، محدث، مفسر، مجدد اور اتنے بڑے حدیث کے جاننے والے اور قرآن کی تفسیر کے جاننے والے کہ اگر یہ فتویٰ لکھتے تھے نا، کون؟ حضرت عبداللہ، اتنا یاد رکھو نا، حضرت عبداللہ ابن یہ فتویٰ لکھتے تھے نا۔ اگر کوئی عالم کے پاس جائے اور یہ فتویٰ بتائے تو عالم ہاتھ جوڑ کر کہے اب کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ اس وقت زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو کتنے بڑے ہوں گے وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ ہاں، اور ہم تو صورت والے بھی اس پہ فخر کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہے نا، ہمارے راندیر میں ایک بہت بڑے مفتی گزرے، حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری۔ بلکہ یہاں کے بڑے بوڑھوں نے تو چہرہ بھی دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جن کی فتاوا رحیمیہ، بولو نا، جن کی کتاب فتاوا، یہ ہمارے گجرات کی ناک، گجرات کی پیشانی۔ بولو کون؟ حضرت سید مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔
میں جس وقت وہاں سہارنپور میں پڑھتا تھا، سہارنپور بہت بڑا مدرسہ مظاہر العلوم، اور وہاں گجرات کے اسٹوڈنٹ کو وہاں اگر مفتی کلاس میں داخلہ ملے نا تو سمجھا جاتا تھا بہت بڑا کمال کر دیا. تو میرے کو داخلہ مل گیا اور وہاں سہارنپور گیا. وہاں بھی میں دیکھتا تھا ہمارے مرحوم مفتی صاحب کے حضرت مفتی یحییٰ صاحب مجھے کبھی کبھی کہتے تھے اے گجراتی، وہاں اس طریقے سے بلاتے تھے اے گجراتی، تمہارے گجرات کے عالم نے تو ہم کو بھی پانی پانی کر دیا. تو میں اب ایسے ہی تعلیم کا واقعہ سنا رہا ہوں، لیکن میں نے نام لیا کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. بہت بڑے عالمہ، وہ حج میں جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. کہاں جا رہے ہیں؟ دعا کرو نا اللہ ہم کو بھی لے جا رہے. آمین بولو آمین. اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ سب کو عمرے نصیب فرمائے. اچھا اس زمانے میں ایسا نہیں، آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا عمرے میں جانا، حج میں جانا، یہاں سے انووا میں بیٹھا بمبئی چلا گیا اور بمبئی سے ہوائی جہاز میں بیٹھا تو جدہ چلا گیا، پھر وہاں سے بس میں بیٹھا تو مکہ مدینہ چلا گیا. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا. اس زمانے میں یہ ہوائی جہاز اور یہ انووا اور یہ ٹرانسپورٹیشن ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں اونٹوں پر جانا ہوتا، لیکن ایک ایک آدمی 3 اونٹوں کو لے کر جاتے کہ شاید اونٹ راستے میں مر جائے یا شاید اونٹ راستے میں تھک جائے. تو کتنے اونٹ لے کر جاتے تھے؟ 3. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی اکیلے حج کے لیے چلے ہیں. اور کتنے اونٹوں کو لے کر چلے ہیں؟ اچھا 3 اونٹوں کو لے کر چلے. اور میں نے کہا نا کہ اس زمانے میں یہ سب گاڑی واڑیاں نہیں تھی، تو یہ چلے جا رہے جنگل میں، صحرا میں، بیابان میں. حضرت عبداللہ ابن مبارک حج میں جا رہے. اونٹ کتنے ہیں؟ جا رہے. رات ہوئی، جنگل میں پہنچے. ایسے جنگل میں پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، کھانے کا نام و نشان نہیں، آب و دانا. لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس تو سارا سامان تھا، کھانے کا، پینے کا. 3 اونٹ تھے، ساری تیاری کر کے چلے تھے ماشاءاللہ. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک چلے. میرے حساب سے رات کے 1-2 بجے کا سناٹا ہوگا اور جنگل تھا. اچانک حضرت عبداللہ ابن مبارک کی نظر پڑی، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. کون بیٹھی ہوئی ہے؟ یعنی جنگل کے اندر ایک عورت بیٹھی. اللہ معاف کرے، آج اگر یہ معاملہ ہو تو کیا ہو جائے. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک خود بہت بڑے عالم تھے، خود بہت بڑے مفتی تھے، خود بہت بڑے حدیث کے امام تھے. انہوں نے اس عورت کو دیکھا، وہ بیچاری ایسے سمٹ کے کپڑے میں ایسے بیٹھی تھی جیسے ڈرتی ہو، کانپتی ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سوچا اس عورت کی مدد کروں یا نہیں کروں. اس سے کہ مدد کروں گا ناراض ہو جائے گی اور نہیں کروں گا تو اچھا نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے یہاں سے چلا جاؤں اور بیچاری عورت تڑپ کے مر جاوے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ہمت کر کے قریب گئے اور جا کر سلام کیا. اور کس طرح سلام کیا؟ اے میری بہن السلام علیکم. بولو اے میری بہن. یہ عورت کوئی عورت تھی، بولو سبحان اللہ. یہ امت کی ایسی خاتون تھی جس نے عبداللہ ابن مبارک کے جتنے سوال تھے سارے سوالوں کے جواب قرآن پاک کی روشنی میں دیے. بولو سبحان اللہ. آپ لوگ انگلی پر گنو گے انشاءاللہ. بھائی بولنا تو میرے کو، آپ لوگ گنو گے نا، انگلی پر تو گنو گے نا انشاءاللہ. تو عبداللہ ابن مبارک گئے، سب سے پہلے کیا کہا؟ میری بہن. بس جیسے السلام علیکم کا، بھائی ہم لوگ ہوتے تو وعلیکم السلام جواب بولتے، بھیا کوئی عورت ہوتی تو وعلیکم السلام جواب بولتی. لیکن اس عورت نے کیا جواب دیا؟ ڈائریکٹ قرآن کریم سے پارہ نمبر 23. اس عورت نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. یعنی جواب دے رہی ہے وہ عورت، لیکن زبان عورت کی ہے، باقی کلام اللہ کا پیش کر رہی ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک تو بہت بڑے عالم تھے، چوکے کہ میں سلام اپنی زبان میں کرتا ہوں، یہ تو قرآن میں جواب دیتی. خیر عبداللہ ابن مبارک نے دوسرا سوال کیا، بہن بھٹک گئی ہو، راستہ بھول گئی ہو، یہ اندھیری رات میں یہاں جنگل میں کیوں بیٹھی ہو، راستہ بھول گئی؟ تو اس عورت نے پھر جو جواب دیا، بولو قرآن کی زبان میں، بولو سبحان اللہ. 9ویں پارے کی آیت پڑھی. کون سی آیت پڑھی؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں بھٹک گئی ہوں اور جو بھٹک جائے راستہ بنانے والا خود اللہ ہوا کرتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو اس نے دوسرا بھی جواب کس سے دیا؟ عبداللہ ابن مبارک تو بہت بڑے عالم تھے، چوکے، یہ تو قرآن سے بات کر رہی ہے. تو پھر کہا کہ اس عورت کو پوچھا کتنے دن ہو گئے جنگل میں؟ بھائی جنگل میں کتنے دن کتنی راتیں ہو گئی، کب سے بھٹکی ہوئے ہو تم؟ کیونکہ جنگل میں کوئی آتا جاتا نہیں. تو اس عورت نے تیسرا جواب دیا. بولو سبحان اللہ. وہ بھی قرآن کریم سے پارہ نمبر 16. بولو پارہ نمبر. کیا نظر ہوگی اس عورت کی قرآن کریم پر؟ فوراً جواب دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 راتوں سے میں یہ جنگل میں ہوں. کتنے راتوں سے جنگل میں ہوں؟
لیکن جواب کس نے دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم تھے. کہا بہن 3 رات سے یہاں ہو تو کھانا پینا کھاتی کیا ہو؟ بھائی سوال برابر ہے نا, کھاتی کیا ہو پیتی کیا ہو؟ فوراً اس عورت نے جواب دیا 19ویں پارے سے. کیا جواب دیا؟ الذی هو یطعمنی ویسقین. اس عورت نے جواب دے دیا میرے کھانے پینے کی فکر نہ کرے, میرا اللہ ہے جس نے کھانے کی بھی ذمہ داری لی ہے, مجھے پینے کی بھی ذمہ داری لی ہے. بولو دینے والا کون؟ کتنے جواب ہو گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک تو بہت حیران ہو گئے. کہا بہن نماز پڑھتی تو ہوگی نا, تو یہاں تو پانی نہیں ہے, وضو کیسے کرتی ہو؟ بھائی 3 راتیں ہو گئی ہیں, 15 نمازیں تو آئی ہوگی, تو 15 نمازیں تم نے کیسے پڑھی؟ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اس عورت نے فوراً 5ویں پارے کی آیت پڑھی. کون سی آیت پڑھی؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. جس کا ترجمہ یہ کہ اگر پانی نہ ہو, میرا اللہ کہتا کوئی بات نہیں, نماز پڑھنا ہے, پانی نہ ملے تو جس زمین پر ہو اس زمین کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھنا. بولو سبحان اللہ. مطلب اس عورت نے بتا دیا کہ میرے کو پانی نہیں ملا, میں تو یہ زمین کی مٹی سے کیا کرتی ہوں, تیمم کر. کتنے جوابات ہو گئے؟ نہیں بولو نا, ساتھ میں انگلی پر گنتے جاؤ, کتنے جوابات ہو گئے؟ اب عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم تھے, کہنے لگے بہن سوچے یہ تو قرآن کریم سے ہی جواب دے رہی ہے, تو کہ اس کو ایسا سوال پوچھو کہ تھوڑی ہٹے. اس لیے عبداللہ ابن مبارک نے 6ٹھا سوال کیا پوچھا؟ بہن جانا کہاں ہے؟ بھائی جانا, اب جانا کہاں ہے؟ تب تو کوئی نہ کوئی جگہ کا نام ہی لیں گے, تو وہ تو قرآن میں ہونا ذرا مشکل ہے کہ جانا کہاں ہے. لیکن قربان جاؤ, اس عورت نے 6ٹھے جواب میں 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی. بولو سبحان اللہ. کون سی آیت پڑھی؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. عبداللہ ابن مبارک سمجھ گئے کہ اس عورت کو بیت المقدس کی طرف جانا ہے. بولو سبحان اللہ. عبداللہ ابن مبارک بڑے عالم تھے. کتنے جوابات ہو گئے تھے؟ کہا بہن میرے پاس 3 اونٹنی ہیں, بیٹھ جاؤ چھوڑ دوں گا وہاں تک, بیٹھ جاؤ چھوڑ دوں گا وہاں تک. تو وہ عورت اٹھی. بولو سبحان اللہ. اور اٹھنے کے بعد اس نے 2 پارے کی آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. اس عورت نے یہ پڑھ کر بتایا کہ تم جو کچھ بھی کرو گے, مجھے اونٹ پر بٹھاؤ گے, مجھے میرے گھر تک چھوڑو گے, یہ جو کچھ بھی کرو گے میں نہیں دے پاؤں گی, اللہ تمہیں ثواب دینے والا ہے. بولو سبحان اللہ. کتنی آیت ہو گئی؟ 7. اب وہ عورت اٹھی اور کس پہ بیٹھ گئی؟ بولو بولو جلدی بولو, کس پر بیٹھ گئی؟ اٹھنی پر. اور وہ پڑھی جو ہم سب پڑھتے, تو آیت نمبر 8 بھی ہو جائے گی. وہ پڑھی 25ویں پارے کی آیت پڑھی جو ہم سب کو معلوم ہے. بولو نا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس عورت نے سواری ہے نا, سفر کرنا ہے, تو اس عورت نے سواری کی دعا پڑھ لی. کتنی آیتیں ہو گئی؟ اچھا, اب عبداللہ ابن مبارک ایک اونٹ پر بیٹھے اور عورت. اب عبداللہ ابن مبارک کو ایسا ہوا کہ وہ برابر بیٹھی کہ نہیں بیٹھی. بھائی کوئی غلط نیت نہیں تھی, بولو وہ اللہ کے ولی کی کوئی غلط نیت. لیکن ہوتا ہے نا آدمی کو فکر ہوتی کہ بھائی بیٹھی ہوگی برابر نہیں بیٹھی ہوگی, تو یوں کر کے دیکھا. جیسا یوں کر کے دیکھا تو اس عورت نے فوراً 18ویں پارے کی ایک آیت پڑھ کے سنا دیا. یہ 9واں جواب تھا. 18ویں پارے کی آیت پڑھ کے سنا دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. 18ویں پارے کی آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے مسلمانوں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو. بولو سبحان اللہ. کتنے جوابات ہو گئے تھے؟ 9. جب 9 جواب ہو گئے, اب تو اس زمانے میں نا اونٹوں کو جو لے کے چلتے تھے نا, وہ عربی میں نظم پڑھتے تھے. اور کس میں نظم پڑھتے تھے؟ عربی میں نظم پڑھتے تھے. اس کو کہتے تھے ہودی. کیا کہتے تھے؟ اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ پڑھنے والے کا بھی ٹائم پاس ہوتا تھا, اور جو اونٹ ہوتے تھے نا وہ بھی دھڑا دھڑ تیز رفتاری سے چلتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ اتنا لمبا سفر کرنا ہے, تو عربی میں نظم پڑھنا شروع کر دیا. اب ان کا بھی ٹائم پاس ہو رہا ہے اور اونٹ بھی تیزی کے ساتھ چل رہے اور اچھل کے چل رہے. تو اس عورت نے فوراً 10ویں آیت پڑھی. بولو کون سی آیت پڑھی؟
दसवां जवाब दिया, 21वें पारे की आयत पढ़ी लेकिन 10वां जवाब दिया और कुरान करीम से जवाब दिया, वक़्फ़िद फ़ी मशीका वग़्ज़ुद मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। उस औरत ने जवाब दिया कि ऊँटों की रफ्तार को धीरे करो और अपनी आवाज को भी कम करो, इतना चिल्लाने का और ऊँटों को भगाने की जरूरत है। जबान औरत की थी लेकिन कलाम कितने जवाब हो गए? 10। अब अब्दुल्ला इब्न मुबारक सोचे कि चलो भाई ये तो मना करती कि ऊँटों को तेज भगाने का नहीं और अरबी नज़म पढ़ने का भी, तो खामोश हो गए। और ऊँटों की रफ्तार भी कैसे हो गई? तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया। तो उस औरत ने कहा, यानी उस औरत ने कुरान करीम की रोशनी में कहा, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम खामोश हो जाओ, मेरा मतलब ये था अरबी नज़म मत पढ़ो, अल्लाह के कलाम को पढ़ना शुरू कर दो। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए उस औरत ने 11वीं आयत पढ़ी, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, जिसका मतलब है कि तुम पढ़ो, अरबी नज़म मत पढ़ो, पढ़ो तो किसका कलाम पढ़ो। कितने जवाब हो गए थे? 11। अब लंबा सफर है, और सफर आप लोग थके तो नहीं ना? हाँ, लंबा सफर है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक दिल में सोचते कि कोई ऐसा सवाल पूछूं कि इसका जवाब कुरान करीम से, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़े आलिम थे और वो दिल में सोच रहे थे कि इतना इल्म तो मेरे पास है लेकिन हमने कभी ऐसा जवाब नहीं दिया जो एक औरत जवाब दे रही है। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जानबूझकर ऐसा सवाल पूछा, कहा तुम्हारे बच्चे, औरत को कहा तुम्हारे बच्चे हैं, नाम क्या है बच्चों के? तुम्हारे बच्चों के नाम? जाहिर बात ये सवाल ऐसा है कि इसका जवाब कुरान में कहाँ है? मैं कुरान तो कब उतरा और बच्चे तो बाद में पैदा हो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई कि तुम्हारे बच्चे हैं तो उनका नाम क्या? लेकिन कुर्बान जाओ, उस औरत ने 12वां जो जवाब दिया वो भी कुरान से जवाब दे दिया। बोलो सुभान। क्या जवाब दिया मालूम है? मालूम हुआ पहले बच्चे का नाम, फिर क्या पढ़ा? वकल्लमा अल्लाहु मूसा तकलीमा। दूसरे बच्चे का नाम या खुदिल किताब बिक़ुव्वा। तीसरे बच्चे का नाम, और खामोश हो गए। मतलब वो इसके 3 लड़के हैं, पहले लड़के का नाम इब्राहिम है, दूसरे लड़के का नाम मूसा है और तीसरे लड़के का नाम। अब अब्दुल्ला इब्न मुबारक थके, भाई बड़े आलिम थे और देख रहे कि ये तो कुरान करीम से जवाब दे रही है। तो कहा बहन एक सवाल पूछो? तो कहा पूछो। कहा कि कब तक ये जवाब देती रहोगी कुरान से? कुछ अपनी जबान में बोलोगी कि नहीं बोलोगी? भाई हर एक की अपनी एक जबान होती है, अपनी जबान में कुछ बोलोगी नहीं बोलोगी या कुरान पाक से ही बोलती जाओगी? मेरे प्यारों, जब अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने ये पूछा कि तुम कुरान से ही जवाब देती जाओगी, बोलो सुभान अल्लाह, उस औरत ने इसका जवाब भी कुरानी से दे दिया। बोलो सुभान अल्लाह। क्या जवाब दिया? 26वें पारे की आयत पढ़ी, मा यल्फिदु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। यानी उस औरत ने कह दिया कि हम जो भी बोलेंगे कुरान से बोलेंगे। क्यों? इसलिए कि बहुत पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक इंसान बोलता है उसे परवाह भी नहीं होता क्या बोलता है, शायद ये बोलना उसको जहन्नम में ले जाएगा। तो उस औरत ने जवाब दिया, हमने फैसला कर लिया, अपनी जबान में बोले तो जहन्नम का फैसला होगा, अल्लाह की जबान में बोलो तो जन्नती का फैसला होने वाला है। कितने जवाब दे दी उस औरत ने? 13। कितने जवाब दे दी? चलो आ गई, मंजिल आ गई, जहां पहुंचना था। औरत बोलो वहां पे जब पहुंची तो अपने उठनी से उतरी। जैसे उतरी तो 3 बच्चे सामने आ गए, बड़े बड़े बच्चे। बोलो बड़े बच्चे का नाम? अब तो आपको भी मालूम है बच्चों के नाम, बोलो ना। पहले बच्चे का नाम इब्राहिम, दूसरे बच्चे का नाम मूसा, तीसरे बच्चे का नाम। जैसे वो तीनों बच्चे आए ना, ये जो औरत उतरी ना, उतरने के साथ इसने बच्चों से बात शुरू की, वो भी कुरान करीम में बात शुरू कर दी। इसका मतलब बाहर भी कुरान से बात और घर में भी। और बच्चों को क्या कहा मालूम है? फबासु अहदकुम बिवरितिकुम हादी इलल मदीना। और आखिर में क्या कहा? फलियातिकुम बिरिज़्क़िम मिन वलियतलत्तफ। यानी उस औरत ने तीनों बच्चों को कहा, इब्राहिम, मूसा, याह्या, जाओ, मेहमान घर में आए, मार्केट से बाजार से खाना लेकर आ जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। खाना मंगवा रही है बाजार से, लेकिन जबान कौन सी है? नहीं बोलो ना, जबान कौन सी है? और वो तीनों बच्चे दौड़े और जाकर खाना लेकर आए, दस्तरखान बिछा दिया। 14 जवाब हो गए। कितने जवाब हो गए? जब खाना वाना बिछा दिया ना, तो जो मेहमान थे, कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने, वो भी दस्तरखान पर बैठे। भाई मेहमान थे, तीनों बच्चे भी बैठ गए।
تو وہ عورت وہاں پردے میں کھڑی ہے اور وہاں سے کیا کہتی ہے معلوم؟ جب کھانا شروع کیا نا وہاں سے کیا کہتی ہے؟ کلو اشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ان کی جو پارے کی آیت پڑھ کے بتاتی ہے کہ میرے مہمان کھاؤ پیو اس لیے کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے بھی تم پر اللہ کے کرم سے احسان کر دیا. کتنے جوابات ہو گئے؟ 15. جب 15 جوابات ہو گئے ان کا کھانا وانا ہو گیا تو یہ اٹھے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک. بچوں سے مصافحہ کیا اور اس عورت کو کہا میں عالم ہوں. ابو عبداللہ ابن مبارک کہہ رہے ہیں میں عبداللہ ہوں، ابن مبارک ہوں، میں عالم ہوں، فاضل ہوں، لیکن اے عورت، اے میری بہن، تو نے آج مجھے متاثر کر دیا، اس لیے کہ ہم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی قرآن سے وہ محبت نہیں کرتے جو تو ایک عورت ہو کر قرآن پاک سے محبت کرتی ہے. اور پھر کیا کہا معلوم عبداللہ ابن مبارک نے؟ تو نے تو مجھ پر احسان کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہی قرآن ہوتا ہے. تو وہ عورت کیا کہتی؟ نا 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 نا، میں نے بھی احسان کیا، تم نے بھی مجھ پر احسان کیا، لیکن یہ بات بھی قرآن سے جواب دیا. بولو سبحان اللہ. یعنی میں نے بھی احسان کیا، تم نے بھی احسان کیا، اس کو بھی قرآن کریم میں لے کر آئی. هل جزاء الاحسان، یہ تو آیت یاد ہے، پڑھو میرے ساتھ میں، سورہ رحمان کی آیت ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ بول کر وہ عورت اپنے گھر میں. تو یہ عبداللہ ابن مبارک کے سامنے کتنے بچے تھے؟ عبداللہ ابن مبارک نے تینوں بچوں کو بٹھائے، کہا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیا؟ یہ عورت ہے کہ کوئی فرشتہ ہے؟ یہ تو صرف قرآن کریم سے ہی بات کرتی. تو تینوں بچے روئے اور روتے روتے کہا ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہماری ماں کو کسی زبان میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ جب بھی ہم سے بات کرتی ہے تو قرآن ہی کی روشنی میں بات کرتی ہے. عبداللہ ابن مبارک نے کہا لیکن تم کہا ہم کو نہیں معلوم، لیکن اندازہ یہ کہ محلے والے بھی کہتے ہیں 40 سال ہو گئے اس نے اپنی زبان میں کوئی بات نہیں کی ہے، اس نے جو بھی بات کی ہے صرف قرآن کریم کی آیتوں سے باتیں کی ہے. اور میرے پیاروں ہم لوگ بھی قرآن، ہم کو تو یہ جتنی آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی نہیں معلوم ہوگا. معلوم تھا؟ یہ تو ہم لوگ تو خالی کھوٹا ہوشیاری بہت مارتے. موبائل پہ جہاں دیکھو وہاں وائی فائی، نیٹورک، واٹس ایپ، اسٹیٹس، اور اتنا بڑا کارٹون ہے خود اپنا فوٹو نکالتا ہے. میں نے دیکھا کتنا کو دیکھا یوں جائے گا یوں موبائل لے کے یوں کھڑا گیا. پہلے میں سمجھا کہ شاید قاری احمد علی کا نکالتا ہوگا فوٹو، پھر میں نے غور سے دیکھا تو کارٹون خود اپنا نکالتا ہے. تو اپنا تھوبڑا آئینے میں دیکھا نہیں تھا. شرم کرو میرے دوستوں، یوں موبائل لے کے یوں کھڑا ہو جائے گا اپنا فوٹو ٹک نکال، پھر یوں کرے گا، پھر ارے موچ آ جائے گی گردن میں. ہم کو کون سے نہیں میرے کو بتاؤ نا، جتنا اللہ کی قسم کھا کر بولو جتنا وقت ہم لوگ موبائل کو دیتے ہیں کیا اس کا پاؤں حصہ ہم قرآن پاک کو دیتے ہیں؟ میں نے بولو نا پاؤں حصہ قرآن پاک کو دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا، میں پھر کہہ رہا ہوں، نبی نے فرمایا قرآن پڑھ لے ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں لکھ کر دے دے گا. بولو سبحان اللہ. یہ 13 بچیوں کو کتنا ثواب ملا ہوگا؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 13 بچیوں کا ثواب پورے جھاپا بازار میں تقسیم کرو نا پھر بھی ثواب باقی رہ جائے گا. بولو سبحان اللہ. کیوں؟ ہمارے نبی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے قرآن پاک کو پڑھا ایک ایک حرف پر 10 نے کیا. اور ہمارے نبی فرماتے کوئی پڑھے الف لام میم، ہمارے نبی فرماتے یہ مت سمجھنا کہ 10 نے کی ملے گی، الف پہ 10 نے کی مل گئی، لام پہ 10 نے کی مل گئی، میم پہ 10 نے کی مل گئی. الف لام میم پڑھنے والے کو اللہ نے بھر کے 30 نے کیا عطا فرما دی. اور اللہ کیسے بھر بھر کے دیتا ہوگا. 13 بچیوں نے قرآن پاک ختم کیا. اللہ کی قسم اللہ نے ان بچیوں کو جو ثواب دیا ہوگا ان کے ماں باپ کو ثواب دیا ہوگا پورے جاپے میں تقسیم کر دو پھر بھی ثواب تو نام اعمال میں باقی رہے گا. دوستو امید کرتا ہوں کہ
آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.